اس تعداد کو معاف کے لیے تیار کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم 25 سال کے بعد اور 50 سال کے بعد ہم مدرسوں سے مایوس ہو گئے اور پھر اس مشن سے ہم محروم کر لیں اپنے آپ کو، جو مشن ہمارے اوپر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے یا ہم نے اس ذمہ داری کو قبول کیا ہے۔ تو اب اس کے بعد میں اپنے گفتگو کے آخری پہلو کی طرف آتا ہوں کہ ہم نے اس مشن کو تو اٹھا لیا ہے، اب ہمارا کام کیا ہے؟ ندوے کو آپ جانتے ہیں، ندوے کی فکر کو آپ جانتے ہیں، اس کی وسعت ہی ہماری خوبی ہے۔ ندوہ ہر جماعت، ہر تحریک اور ہر وہ ادارہ جو حق پر قائم ہے اس میں خون بن کر دوڑتا ہے، اس میں خون بن کر دوڑتا ہے۔ بلکہ ندوہ وہاں پر بھی اپنی چھاپ چھوڑتا ہے جس پر دین کا لیبل لگا ہوا نہیں ہوتا۔ میں کتنے ندیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ایک بڑی ملازمت صرف اس لیے ترک کر دی کہ ان کی رات کی ڈیوٹی تھی اور جب فجر کی نماز کے لیے وہ وہاں پر انہوں نے مسلح پھیلایا تو وہاں پر آفس میں ان کو روک دیا گیا اور کہا آپ یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ انہوں نے ایک بہت بڑی رقم جو ان کی تنخواہ تھی اس کو قربان کر کے انہوں نے کوئی تعبیر نہیں کی، انہوں نے کوئی توجیہ نہیں کی، حالانکہ ان کے لیے تعبیر اور توجیہ کی گنجائش ہو سکتی تھی، آخر کو انہوں نے دین پڑھا تھا۔ تو ندوہ وہ ہے جو اپنی فکر کی وسعت کے ساتھ ہر میدان میں وہ خون فراہم کرتا ہے، آپ ہر میدان کے لیے، یہی ہماری خوبی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اپنے درجے میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہماری خوبی ہمارے لیے اگرچہ وہ نقصان دہ لیکن پھر بھی ہمیں وہ خوبی تسلیم ہے۔ نقصان دہ کیا ہے کہ ہر ادارے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے فارغین اس ادارے کے لیے اپنے آپ میں جذبات محسوس کریں اور وہ جذبات پھر آگے بڑھے تو تعصب میں بدل جائے اور پھر تعصب سے آگے بڑھے تو تشدد میں بدل جائے اور وہ ادارہ اپنے ان فارغین پر فخر کرتا ہے۔ لیکن ہم وہ ہیں جو اپنے ہی درمیان بیٹھ کر ہمارے ادارے کے نظام پر، نصاب پر اور طریقے پر بہت کچھ کہتے ہیں۔ یہ جرأت کس نے دی؟ یہ وسعت کس نے دی؟ اور اگر ندوہ اور ندوے کے اساتذہ اور وہاں کے ذمہ داران اس کو قبول کرتے ہیں تو یہ ندوے کی بنیاد کی وہ فراخ دلی ہے اور یہ ذہن کی وہ وسعت ہے جو آپ کو ملتی ہے۔ تو اگرچہ اس سے ہمارا ایک طرف نقصان بھی ہوتا ہے لیکن ہم اس وسعت کی خوبی پر نازاں ہیں اور فرحاں ہیں، تو ہم ہر میدان میں ہو سکتے ہیں، ہم تبلیغ میں بھی ہو سکتے ہیں، ہم تحریک میں بھی ہو سکتے ہیں، ہم ملازمت بھی کر سکتے ہیں، ہم اسکول بھی چلا سکتے ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم سرکاری ٹیچر بھی ہو سکتے ہیں، ہم پرائیویٹ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم کو اسی کے ساتھ ساتھ اس مدرسے کی تعلیم کا، مدرسے کے نظام کا اور اس نبوی مشن کا فرض ادا کرنا ہے اور اس کا ٹیکس ادا کرنا ہے۔ اگر نہیں تو ہم وفادار نہیں، ہم بے وفا ہیں۔ اور اگر ہم بے وفا ہوں مدرسے کے ساتھ چلے گئے، اپنے اساتذہ کے ساتھ چلے گئے، لیکن یہاں ہماری بے وفائی ہے کار نبوت کے ساتھ، نبوی مشن کے ساتھ، یہ نہیں چلے گا تو ہم جہاں بھی ہو، جہاں کھڑے ہم کار نبوت کے سپاہی ہیں، ہم بعثت نبوی کے علم بردار ہیں۔ یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کس کیٹیگری میں ہیں۔ آپ پہلی کیٹیگری میں تو ہر حال میں ہیں، اس کے بعد کیا آپ دوسری کیٹیگری میں ہیں، تیسری کیٹیگری میں ہیں، چوتھے میں ہیں، پانچویں میں ہیں، یہ آپ کو طے کرنا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو اگر ہم ملحوظ رکھیں تو ہم کار نبوت کو کہے بغیر، اس کے لیے نیت کیے بغیر اور اس کے لیے وقت فارغ کیے بغیر بھی ہم کار نبوت کا کچھ رنگ اور جھلک دکھا سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ
اس امانت کا حق ادا کیجیے اور امانت والوں کی امانت واپس کیجیے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ امانت کا لفظ بہت وسیع ہے اور